امام علی نقی امام ہادی کی نظر میں امام حسن کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے؟ امام جب دوسرے امام کی تعریف کرتا ہے وہ تماماً و کمالاً کامل ہوا کرتی ہے، یعنی جس طرح امام کا مقام ہے ان کے مقام کے مطابق وہ تعریف امام کر رہا ہے، نہ کمی نہ کاستی۔ تو جب علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ امام زمانہ سے مکاشفہ کیا تو امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہا مولا مجھے کوئی ایسی دعا کی تعریف کیجئے، ایسی دعا مجھے بتا دیجئے جس میں آپ سے زیادہ معرفت حاصل ہو، زیادہ قریب ہوں آپ اہل بیت سے، خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاؤں۔ امام نے کہا زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھیں۔ کون بتا رہے؟ امام زمان اجل اللہ تعالی الشریف فرماتے ہیں اگر تو ہمارے نزدیک ہماری معرفت زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہماری شناخت کو زیادہ پہچان کرنا چاہتا ہے، ہمارے نزدیک زیادہ ہونا چاہتا ہے تو زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھے۔ زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی امام ہادی کی تعلیم شدہ دعا ہے۔ امام ہادی نے اس دعا کو ہمارے لیے فراہم کیا ہے، یہ عظیم گنج خزینہ ہے، گنج ہے ہمارے لیے، لیکن افسوس ہم اس دعا کو جس طرح اس کی حد ہے اس کی دعا کی اس طرح ہم نہیں دیکھ رہے اس دعا کی طرف۔ بعض ایسے افراد اس دعا کو جانتے ہی نہیں ہیں جامع کبیرہ کیا ہے۔ اسی جامع کبیرہ کے اندر امام ہادی امام نقی نے اہل بیت کی تعریف کی کہ آپ دیکھیں امام تعریف کر رہا ہے، پہلا جملہ ہی کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام ہو، وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اے اہل بیت نبوت تم پر جن کے گھروں میں ملائکہ کی آمد رفت ہوا کرتی ہے، ملائکہ آتے ہیں۔ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ آتے ہیں، ان کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی بتاتے ہیں یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تدبیر امور الہی، جب ملائکہ امر اور حکم اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں تو پہلے وہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں، اس حکم اور اس فرمان کو امام کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں کہ اللہ نے آج اس چیز کے بارے یہ حکم دیا ہے۔ امام سے وہ لے کر جاتے ہیں، امام کے سامنے قرات کرتے ہیں اس حکم کی اور اس حکم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہے کہ فلاں جگہ بارش ہونی، اللہ نے چاہا فلاں کو اس دنیا سے اٹھا لینا ہے، اللہ نے چاہا فلاں جگہ پہ زلزلہ ہونا ہے۔ یہ اس امور جو ہیں اس کا حکم اور امر امام کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے، امام کو بتاتے ہیں، پھر اس کا اجرا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ما من ملک یہبطہ اللہ فی امر الا بدأ بالامام فعرض ذلك علیہ، جو بھی ملائکہ اللہ کی طرف سے حکم امر لے کر آتا ہے وہ پہلے امام کی خدمت میں امام کے حضور جاتا ہے، اس حکم کی قرات کرتا ہے۔ دوسرا معنی خدمت گزاری کے، یعنی ملائکہ اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کے نوکر ہیں، خدمت گزاری کے لیے دن اور رات اہل بیت کے گھر میں ان کا نزول ہوا کرتا ہے، نازل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کا پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، ملائکہ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں، اور اسی طرح ہمارے محبین کے خدمت گزار ہیں۔ ملائکہ اگر مومن مریض ہو جاتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس کو شفا سعادت سلامتی عطا کر۔ اگر مومن دنیا سے چلا جاتا ہے ملائکہ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے رزق کا مسئلہ ہے ملائکہ دعا کرتے ہیں خدایا اس کے رزق میں وسعت دے۔ جو پریشان حال ہوتے ہیں ملائکہ اس کے لیے دعا کرے، اس لیے پیغمبر نے کہا خدام و محبین، ہمارے محبین کے بھی نوکر ہیں، ان کے بارے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کی سلامت کی دعا کرتے ہیں، ان کے رزق کی وسعت کی ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ دوسرا معنی خدمت گزاری بیان کیا ہے۔ تیسرا معنی امام نے کہا کہ خدامین متوسل ہوتے ہیں امام سے ملائکہ، تمسک کرتے ہیں امام سے ملائکہ۔
جناب مسمع کہتے ہیں میں امام صادق کی خدمت میں گیا تو میں نے امام کو کہا آقا میں جس کے گھر بھی جاتا ہوں تو کوئی کھانا جب کھاتا ہوں تو میں مریض ہو جاتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، لیکن آقا جب آپ کے گھر میں آتا ہوں تو آپ جب کھانا لے کر آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مجھے بیماری، کوئی کسی قسم کا کوئی ایک ذرہ احساس بھی میں نہیں کرتا کہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں۔ امام نے کیا جواب دیا ہے؟ امام فرماتے انک لتأکل طعام قوم تصافحهم الملائکۃ علی فرشہم، فرماتے ہیں اے مسمع تو نے اس گھر سے کھانا کھایا ہے جس گھر میں ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، جس گھر میں ملائکہ آتے ہیں، تو اس گھر کی غذا پاکیزہ ہے، آپ کو کیا تکلیف دے یہ غذا؟ یہ تبرک والی غذا ہے، تبرک جوئی والی ہے، اس کے اندر تبرک ہے، لہذا اس لیے کوئی پاگل تو نہیں ہے وہ لوگ جب امام رضا کی زیارت میں جاتے ہیں تو امام رضا کے تبرکاً امام رضا کے روضے کی جو غذا ملتی ہے تو تبرکاً لوگ جا کے لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے اہل بیت کے تبرک میں برکت ہے، اہل بیت کے نام پہ جو تبرک دیا جاتے ہیں، جو نذورات، جو نظر پیش کی جاتی ہے یا جو لنگر ہوتا ہے، ایک تبرک ہے، یہ برکت ہوتی ہے، اس میں بابرکت ہے یہ چیز۔ تو تیس معنی کیا بتایا کہ تبرک جوئی کے لیے ملائکہ آتے ہیں، جس طرح کہ امام نے یہاں بھی فرما دیا کہ جو ہم سے ہمارے گھر سے کھانا کھاتا ہے وہ ایک نو تبرک ہے، ہمارا گھر کا کھانا، ہماری غذا تبرک ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس میں برکت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس غذا کے اندر۔ امام فرماتے ہیں کیا ہے؟ مختلف الملائکہ، میرا سلام ہو جو جس گھر میں مختلف ملائکہ آتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خزان العلم، میرا سلام ہو جو علم کے گنج ہیں، خزینہ ہیں، خزائن الہی ہیں علم کے حوالے سے، میرا سلام ہو اہل بیت کے اوپر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خود معصوم ہے امام ہادی یا امام علی نقی علیہ السلام۔ تو امام کے کلمات کو سمجھنا کمال چاہیے، ادراک چاہیے کہ خدا ہمیں وہ درک دے کہ ہم امام کے کلمات کو سمجھ سکیں۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے جو امام کی کلمات کو درک کر پائے، کلمات اہل بیت مافوق ادراک ہے۔ فرمائے میرا سلام ہو جو خزینہ الہی ہیں، خزینہ علم الہی ہیں۔ تو اسی لیے امام صادق نے فرمایا کہ واللہ انی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجنت وما فی النار وما کان وما یکون الا ان تقوم الساعۃ۔ امام صادق فرماتے ہیں خدا کی قسم بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جو جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، جو کان ما یکون، جو چیز ہے نا سب کو میں جانتا ہوں۔ تو اسی لیے امام صادق نے ایک اور روایت میں یہی تو بتایا، کہا اگر موسیٰ اور خضر کے درمیان میں صادق ہوتا تو لا اخبرتہما، تو ان کو میں یہ بتاتا انی اعلم منہما، میں تم دونوں سے اعلم ہوں۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، حضرت ایک روایت کے باقول یہ بھی نبی ہیں، اولو العزم نبی حضرت موسیٰ۔ امام فرماتے ہیں اگر ان کے درمیان میں ہوتا تو میں ان کو بتاتا آپ دونوں سے میں بڑھ کر عالم ہوں۔ اس لیے امام ہادی نے کہا کہ خزان علم الہی ہے۔ تو امام کیا ہوتے ہیں؟ مختلف الملائکہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے روایت میں ہے نا جناب سلمان جب حضرت زہرا کے گھر آئے تو دیکھا کہ حسنین کا جھولا جو ہے خود بخود جو ہے حرکت کر رہے چل رہا ہے، ادھر دیکھا تو چکی جو ہے نا آٹے والی وہ خود بخود حرکت کر رہی ہے۔ تو بہت تعجب کیا، جب پیغمبر خدمت آئے تو کہا یا رسول اللہ میں نے یہ واقعہ ایک دیکھا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا اللہ نے ہمارے لیے ملائکہ کو ایک خادم کی حیثیت مقرر کر رکھا ہے، وہ ہمارے خادم ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو جب میری بیٹی زہرا تھا، جب اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس طرح جب کر دی، اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے جاؤ
میری کنیز کے جو ہیں کام کرو گھر کے. ملائکہ زہرا کے گھر کے کام کرتے ہیں. تو اہل بیت کو کیا ہم سمجھیں؟